بہرحال اصول یہی ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نہ پڑھی جائیں تو افضل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ یہاں ٹائم دیا جاتا ہے، اگر اس میں پڑھ لے تو مستحب کی حد تک ہے، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ مولانا مکی حجازی صاحب کا یہ جواب سن کر بڑی حیرانگی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کے نزدیک مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہی سوال جب قبر میں پوچھا جانا ہے کہ من نبیک، اگر یہی سوال مکی حجازی صاحب سے کیا جائے کہ اس کا جواب قبر والا کیا دے گا، تو وہ جواب میں کہیں گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال پوچھا جائے کہ یہ جواب کون دے سکے گا، تو یقیناً ان کا جواب ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت، فرما برداری کر کے آیا ہے۔ تو ہم مکی صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں یعنی مغرب کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے اور کیا حکم دیا ہے، یا آپ کا معمول اور طریقہ کار کیا رہا ہے۔ صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 1183 ہے، 1183۔ امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب کے فرض سے پہلے پڑھا کرو، کیا پڑھا کرو؟ 2 رکعتیں پڑھا کرو، صلو قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، لمن شاء، جس کا جی چاہے، کراہیت ان یتخذها الناس سنۃ، اس لیے کیوں فرمایا کہ لوگ اسے لازمی نہ سمجھ بیٹھیں، یعنی آپ کو یہ بات قطعاً پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازم سمجھ بیٹھیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی پسند کی بنیاد پہ اللہ کے نبی نے امت پہ لازم نہیں کی اور رخصت دی ہے، جیسے مسواک کے بارے میں کہ میں آپ کو حکم دیتا اگر مجھے اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ تم پہ یہ فرض نہ کر دے کہ ہر نماز، ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ اسی طرح رات کی نماز جسے نماز تراویح، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد کہا جاتا ہے، کہ میں اس لیے رک گیا ہوں پڑھنے سے کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ تم پہ فرض نہ کر دے۔ تو یہاں بھی 2 مرتبہ کہنے کے بعد تیسری مرتبہ کیا فرمایا؟ لمن شاء، جس کا جی چاہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب ہم مدینہ منورہ میں ہوتے تھے اور مؤذن آذان کہتا تھا تو لوگ مسجد نبوی کے ستونوں کی طرف لپکتے تھے، جلدی جلدی جایا کرتے تھے اور 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ فرماتے ہیں ایک مسافر یہ سمجھ بیٹھتا تھا کہ شاید لوگ اس کثرت سے پڑھ رہے ہوتے تھے کہ شاید مغرب کے فرض پڑھے جا چکے ہیں، یعنی مغرب کی نماز پڑھی جا چکی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جناب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا، تو امام بخاری اس باب کے تحت باب صلاۃ قبل المغرب، باب مغرب سے پہلے سنتیں پڑھنے کا لائے ہیں، اور اسی کے تحت 1184 نمبر 1184 حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث میں یہ بڑی زبردست وضاحت کی گئی ہے کہ جب حضرت عقبہ سے پوچھنے والے نے پوچھا، اور پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت مرثد تابعی ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا کہ ابو تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا؟ عقبہ سے مرثد سوال کر رہے ہیں کہ عقبہ کیا تمہیں ابو تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں؟ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسے پڑھتے تھے۔ پھر یہ آگے سے مرثد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا
پھر اب اس کے چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کاروبار مانے ہیں، یعنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، اگر منع کیا ہوتا تو یہ صحابی رسول کبھی نہ کہتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پڑھے جا رہے ہیں۔ اور حضرت مرثد تابعی ہیں، صحابی کو دیکھ کے حضرت عقبہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں پہ نام لے کے کہتے ہیں کہ فلاں پہ آپ کو کبھی تعجب نہیں ہوا کہ فرض نماز یعنی مغرب سے پہلے فلاں جو شخص ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے؟ تو ہم مکی حجازی صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کو فقہ حنفی کی طرف نہیں، فقہ محمدی کی طرف بلائیں، دعوت دیں اور فقہ محمدی پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔